بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل المجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری ایک بہت بڑی حاجت ہے، میری ایک ایسی دعا ہے جو مجھے ناممکن لگتی ہے کہ پوری ہو جائے، لیکن میرا رب تو مقتدر ہے، بادشاہ ہے، بے شک کرنے والا ہے اور ہر بات اس کے لیے ممکن ہے، تو میں اس سے مانگوں گا اور وہ مجھے دے دے گا۔ لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کس راستے پر چل کر میری دعا کو قبولیت ملے گی، کون سا عمل ہے جو مقبول ہوگا اور اللہ فوراً مجھے سن لے گا۔ بے شک وہ ان وظائف کا محتاج نہیں، وہ اپنے بندوں کو ویسے بھی بہت سنتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، لیکن اگر دیر کرتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت۔ لیکن بندہ بے صبرا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا کام جلد اور فوراً ہو جائے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ سورہ مزمل کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے طاقتور صورت ہے، جس کی وجہ سے اللہ بندے کو رزق بھی عطا کر دیتا ہے، اس کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اور ان کی مرادیں بھی منظور کرتا ہے، ان کی غرض، ان کی عرض، ان کی التجا سن لیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ تو میں آپ کو سورۃ مزمل کا ایک جاندار اور شاندار وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کا اگر کوئی بھی بڑا چھوٹا مقصد ہے، کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اولاد اللہ سے لینا چاہتے ہیں، آپ مال اللہ سے لینا چاہتے ہیں، آپ مکان اللہ سے لینا چاہتے ہیں، یا اور بہت سی خواہشات ہیں جو میں نہیں بتا سکتی، آپ جانتے ہیں، آپ واقف ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان التجاؤں کے ساتھ جائیے اور اسے منائیے، سورۃ مزمل کا یہ عمل کیجئے، وہ فوراً آپ پر نظر کرم فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری طرف رجوع کروں گا، یعنی اللہ بندے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری طرف رخ کرو گے تو میرا بھی رخ تمہاری ہی طرف ہوگا۔ ابتدا آپ کو کرنی ہوگی، قدم آپ کو بڑھانے ہوں گے اللہ کی طرف، اسے راضی کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اسے آپ منائیے گا، جن مرضی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو، جس مرضی حاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، فوراً سن لے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہر عمل کا صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو بندہ صبح اٹھتے ساتھ ہی 10، 20، 30، 100، 200 اپنی توفیق کے ساتھ سارے دن کا صدقہ دیتا ہے، وہ اپنے رب کی عافیت میں رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر خطرے سے بچاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ کوئی ذکر بھی کرتا ہے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، نادانی میں کوئی غلط عمل نہ کر بیٹھوں، تو وہ اس کا صدقہ دے دیتا ہے، تو وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ مقبول فرما لیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صرف ایک صدقے کی بدولت۔ تو آپ نے یہ صدقہ اللہ کی نظر کرنا ہے، اس کی راہ میں کسی کو بھی دے دیں یہ صدقہ، اسی نیت کے ساتھ کہ یہ جو میں عمل کروں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، جہاں جہاں میری کوئی غلطی ہو تو اللہ اس سے درگزر فرمائے، معاف کرے۔ تو آپ نے یہ صدقہ دے کے پھر عمل شروع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ لگاتار عشاء کی نماز کے وقت یا چاشت کے وقت، یہ 2 اوقات ہیں جب دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، بے شک تہجد کا ٹائم بھی ہے اس میں شامل، آپ جب بھی مانگے ہر لمحہ وہ آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو سنتا ہے، لیکن بندہ جسے مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ مائل بعطا ہوتا ہے، جب اپنے بندوں کی جولیاں بھرتا ہے، تو وہ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، ان سوالیوں میں لائن بنا کر جو اللہ سے سوال کرتے ہیں اور پھر جولی بھر بھر کر اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے ان 3 اوقات میں یہ عمل کرنا ہے، کوئی بھی ایک وقت چن لیجئے اور اس وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جو صدقہ آپ نے رکھنا ہے وہ صدقہ عمل کے بعد ہی دینا ہے، جب آپ عمل پورا مکمل 3 دن کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دے دینا ہے۔ ایک دوسری بات بتاؤں کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، جیسے اللہ آپ سے ہم کلام ہے، آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، حکم دیتا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں۔ یہ
مستجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرماتے تھے کہ کوئی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ایسی گزرتی تھی جس میں توبہ کا حکم دیا جاتا تھا تو اسی وقت وہ اس کے جواب میں استغفار پڑھتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا حکم دیتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے لبیک کہتے تھے کہ میں حاضر ہوں، یعنی ہر ایک آیت کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ چونکہ ہم عربی سے ناواقف ہیں اور عربی پڑھتے بھی اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ویسے ہی قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں جیسا کہ لکھا گیا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ایک چھوٹی سی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 41 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ لیکن ہر سورت مزمل کی آیت جب پوری ہو، جیسا کہ یا ایھا المزمل، تو آپ نے اس کے بعد کہنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ ایک آیت ہے جو سورت مزمل کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور ہے اور جس کی بدولت رزق کو خیر عطا کیا جاتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو واحد یکتا اکیلا مان لیا، حق والا مبین ظاہر جو ہے رب کی ذات، تو جو مالک بھی ہے ہر چیز کا، بے شک بندوں کا، ان کی سانسوں کا، ان کے کاموں کا، مقدر کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ نے ہر آیت کے جواب میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پھر آپ نے کہنا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آپ 41 بار پڑھیں گے تو ہر آیت کے جواب میں آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کہنا ہے۔ ایک بار یہ کام کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، پہلے ہی دن میں آپ کو اس کا اثر نظر آ جائے گا۔ آپ کی جو بھی دعا ہے اس میں جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اذن سے اشارہ دے دے گا کہ آپ کا کام ہو رہا ہے، یا آپ کو خواب میں اشارہ ہوگا یا آپ کو بات بنتی ہوئی خود ہی نظر آ جائے گی۔ آپ نے یہ عمل کر کے ضرور دیکھنا ہے، 3 دن پڑھنا ہے۔ آپ اکیلا پڑھنا چاہیں تو اکیلا پڑھ لیں، چاہیں تو آپ عورتوں کو شامل کر لیں، مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ پڑھائی کرائیں کسی کو بھی اپنا مقصد مت بتائیں کہ میں کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس پریشانی کے لیے پڑھ رہی ہوں، وہ اپنے تک ہی محدود رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب یہ آپ پڑھ لیں، تمام صورتیں دن مکمل ہو جائیں، 3 دن مکمل ہو جائیں، تو ظاہر ہے آپ روز دعا کریں گے اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد، لیکن تیسرے دن آخری دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے دعا کریں تو بہت ہی پیاری نیت اور الفاظ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا، اسے بتائیے گا کہ میں نے جو بھی پڑھا تیری رضا کے لیے پڑھا، تیرا حق ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، تجھے یاد کیا جائے، تجھے ہر مصیبت میں پکارا جائے، تیرے سوا کسی کی طرف دیکھا نہ جائے، بے شک تیرے علاوہ کوئی دکھ مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہیے گا کہ میرا ہر گرتا ہوا آنسو گواہ ہے کہ میں نے تیرے حکم پر صبر کیا، یعنی جو پیچھے آپ صبر کر چکے ہیں کہ اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں، بھگتی ہیں، لیکن صبر کرتے رہے، تو بے شک اللہ کے حکم پر ہی کیا صبر کہ وہ صبر کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ نے اللہ کو یہ کہنا ہے کہ تیرے ہونے کا یقین رکھا کہ تو ہے، مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تجھ پر پورا بھروسہ ہے، اور تیری بادشاہت، سخاوت اور عطا سے ہی امید رکھی، یعنی میں دنیا سے بے نیاز ہو کر تیری طرف آئی ہوں، یہاں آیا ہوں، اب میری جولی کو بھر دے اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے لطف کے ساتھ۔ میرا یہ کام ہے، وہ کام اللہ کو بتائیے گا اور اللہ سے کہیے گا کہ یہ کام میرا مکمل کر دے، پورا کر دے۔ آپ کی دعا 100% یقینی ہے کہ پوری ہوگی۔ آپ جس عمل کے لیے بھی کریں گے، جس نعمت کے لیے بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام ہے، اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا، راہیں ہموار کر دی جائے گی، اندھیرے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت خیر دینے والا ہے۔ اس عمل کے بعد ایک بار ضرور کیجئے گا اور دوسروں کو بھی اس عمل کی تلقین کیجئے گا۔ جب آپ ان کو پریشان دیکھیں تو ان سے کہیے کہ یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ بہت عطا کرنے والا ہے، بہت خیر سے نوازنے والا ہے۔ باقی ہم سب مل کر تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے، چھوٹی پریشانی ہے یا بڑی، یا کوئی بھی حاجت مند ہے، تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان پر رحمتیں رکھے، آمین ثم آمین۔